بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے معزز شخص کے ساتھ ہوئی جو کہ زیر سیاست کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور بہت عرصے تک اس کی کوئی خبر ہی نہ آئی۔ اس کی بیوی اس کا انتظار کرتے اور تنہائی میں رہتی تو اسے انہی تاجروں میں سے ایک تاجر کے بیٹے سے پیار ہو گیا اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا اور آدمی اس کو پولیس میں پکڑ کر لے گئے اور آدمی نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی، جس کی وجہ سے وہ نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیوی یعنی کہ اس نوجوان کی محبوبہ تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے جو قیمتی کپڑے تھے وہ پہنے اور غصے میں پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور جا کر اس نے کہا کہ اسے وہ جو شخص ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے اور بے گناہ ہے اور اس کی جھوٹی شہادت پیش کی گئی ہے، اسے ناجائز طریقے سے قید کیا گیا ہے، اس کے بغیر میں بے وارث ہوں اور یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد از جلد رہا کیا جائے۔ وہ گزارش والی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی تو اس کی طرف نظر ڈالتے ہی وہ نوجوان بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ شہری نے عورت سے کہا تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائیں، جب وہ آ جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ اس کو روانہ کر دیں گے۔ اس عورت نے کہا میرا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرا اجنبی عورتوں اور کسی نامحرم کے گھر داخل ہونا نامناسب ہے۔ اس مرد نے کہا جب تک تم میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کروں گا، ہمارا تنہائی میں ملنا بے حد ضروری ہے۔ اس عورت نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ میرے گھر میں تشریف کیوں نہیں لاتے، آپ وہاں آرام ہی کر لیجیے گا، ہم گفتگو بھی کر لیں گے اور وقت بھی نکال لیں گے۔ اس شخص نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا گھر وہاں پر ہے، اپنے گھر کا تمام پتہ سمجھا دیا۔ اس کے بعد وہ قاضی شہر کے پاس پہنچی اور قاضی سے پوچھا اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو خدا آپ کو اجر عظیم بخشے گا، تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے، اسے والی شیر نے سربراہ پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے اور اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ اس عورت کا حسن اس قاضی نے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور بولا تم میرے گھر میں میری ملازمہ کے پاس انتظار کرو، میں والد کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں، تمہاری باتوں نے میرا دل مول لیا ہے۔ وہ عورت اس کے دل کا بھید جان گئی، بولی اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو آپ میرے گھر آئیے، ہم ملازموں کی وجہ سے آپ تنگ نہیں ہوں گے، آرام سے اکیلے بات کر سکیں گے۔ قاضی بولا تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور سارا ایڈریس سمجھا دیا۔ اس کے بعد وہ وزیر کے پاس پہنچی، وزیر بھی اس کے حسن کو دیکھا تو اس کی ملاقات کا بہانہ تلاش کرنے لگا، تو اس عورت نے بھی باقی لوگوں کی طرح اس کو بھی دعوت دے دی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی کہانی سنائی اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ بھی بہانے اور باتیں سنی اور اس کی بہانے بازیاں کرنے لگا۔ بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو برائے پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ میرے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر آرام کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی یہ آپ کی ذرا نوازش ہوگی، مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن مجھ پر بھی احسان ہوگا کہ آپ اس ناچیز کے غریب خانے میں تشریف لائیں، مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا تمام پتہ بتا دیا اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہو گئی تو ایک ترخان کے پاس گئی اور اسے الماری بنانے کا بارے میں درخواست کی، اس کے 4 خانے ہوں اور ہر خانہ دوسرے خانے کے اوپر ہو، علیحدہ سے کھل سکے۔ اس نے اس الماری کی اجرت کافی زیادہ مانگ لی،
لیکن جب اس نے اس کی عورت کی طرف دیکھا تو اس سے کہا کہ میں تم سے بہت متاثر ہوا، اگر تم مجھ پر بھی مہربان ہو جاؤ تو میں تمہیں یہ ہدیہ کر دوں گا الماری۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولے لیکن اب تم نے 4 خانوں کی بجائے 5 خانوں والی الماری بنانی ہے۔ اس ترکھان نے اس عورت کو یہاں رکنے کے لیے کہا اور کہا ابھی میں تمہیں بنا دیتا ہوں، اور اس نے تھوڑی دیر بعد بنا دی۔ اور پھر اس عورت نے بھی اس ترکان کو بھی دعوت کے لیے بلایا اور اسی ٹائم پر بلایا جس دن تمام مہمانوں نے اس کے گھر آنا تھا۔ جب ترکان نے الماری تیار کر دی تو وہ گھر چلی گئی اور دعوت کی تیاری کرنے لگی۔ اس عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگا اور سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، عطر کا انتظام شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا اس عورت نے سب سے قیمتی کپڑے پہنے اور عطر لگوایا اور ہر طرف پھول بستر پر بچھا دیے۔ مہمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا اور اتنے میں اسے بڑے احترام سے اندر لے کر آئی، خوش آمد کیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، پھر اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکیلیاں کرنے لگی، پھر بولی اس کی پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں، اور اسے کچھ رنگین کپڑے دیے اور کہا قاضی نے ابھی عورت کے دیے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی۔ قاضی نے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا شوہر ہے۔ عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ قاضی بولا۔ فکر نہ کرو، عورت بولی، تمہیں میں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو کرو۔ وہ جلدی سے اس الماری میں گھس گیا اور سب سے نچلے خانے میں اس کو دھکیل دیا اور قید کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی، دیکھا تو والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے آرام سے اندر لے آئی اور اسے بڑے پیار سے بٹھا کر کہا کہ آپ سارا دن یہاں گزاریے، میں آپ کی خدمت کروں گی، یہ رنگین کپڑے پہن لیجئے تاکہ آپ آرام کر سکیں، یہ لباس تبدیل کر لیجئے۔ وہ لباس تبدیل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جب ابھی وہ لباس تبدیل کر آیا ہی تھا تو باہر پھر دستک ہوئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے شوہر ہیں۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، یہ الماری ہے، اس کے دوسرے خانے میں گھس جائیے، میں سب سنبھال لوں گی۔ تو وہ شہر ولی اس میں گھس گیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا تو باہر وزیر تھا۔ وزیر کو بھی اسی طرح اس نے بلایا اور کپڑے دیے کہ یہ پہنے اور بڑے پیار سے بٹھایا اور کہا کہ آپ ایسے کریں، جیل کے افسر کے نام پہ آپ یہ خط لکھ دیں، جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جس کو کہ یہ لینے آئے۔ اتنے میں وہ رکا سنبھال کر اس نے رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹنے لگا۔ ابھی اپنی باتوں میں ہی تھے کہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پہ پھر دستک دی۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ عورت بولی میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا تم الماری میں چھپ جاؤ۔ اس نے جلدی سے اسے بھی الماری میں دھکا دیا اور الماری کو بند کر دیا اور اس طرح 3 خانے پور ہو گئے۔ اور اس کے بعد باہر دروازہ کھولنے کے لیے گئی، باہر دیکھا تو باہر بادشاہ کھڑا تھا۔ تو وہ بادشاہ سلامت کو انتہائی جھک کر اس نے سلام کیا اور اس کی قدم بوسی کی اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے آئی۔ اس کو بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی یہ میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ میری اس چھوٹی سی کٹیا میں آئے ہیں اور آپ کو میں کچھ سکون دینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے آپ یہ ہلکے پھلکے کپڑے میں نے آپ کے لیے بنوائے ہیں، یہ پہن لیجئے۔ بادشاہ نے ان کپڑوں کو دیکھا تو سادہ سے رنگین کپڑے تھے، اس نے وہ پہن لیے اور بادشاہ سے وہ گفتگو کرنے لگی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو آواز آئی تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا شوہر ہے۔ عورت بولی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، کہا اسے کہو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے اپنی طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی حضور اعلیٰ میں خود اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ فکر نہ کریں، آپ ذرا آرام کر لیں۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور جوتے خانے میں چھوٹے جو سب سے چھوٹا خانہ تھا اس میں بند کر دیا اور واپس آ گئی اور دروازے کی طرف گئی اور دروازے کو کھولا تو ترخان کھڑا تھا۔ اس نے چھپ کر عورت کو جھک کر سلام کیا تو اس نے اس کو اندر بلایا۔ عورت نے ناراضگی سے کہا تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، دیکھو یہ کتنا چھوٹا خانہ ہے، اس کے اندر دیکھو جا کر۔
تو وہ آدمی پانچواں خانہ چھوٹا سا ہے، تم خود گھس کر دیکھو۔ اس نے یہ کہا تو وہ اندر گھس گیا، تو اس نے باہر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ خط لے کر سیدھی ادھر جیلر کے پاس گئی اور جا کر وہ خط دے دیا، اور اس کے عاشق کو انہوں نے رہا کر دیا فوراً ہی۔ اس نے وہاں سے اپنے عاشق کو رہا کروا کے تو وہاں سے اس نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ تو اس نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اونٹوں پر اپنا سامان لادا اور جلدی سے وہ یہاں اس شہر سے بھاگ گئے، اور وہ پانچوں کے پانچوں خانوں میں پھنسے پڑے تھے۔ وہ عجیب عذاب میں گزر رہے تھے، نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو، اور پیشاب کو روکنے کا بھی ان کے پاس کوئی صبر کا پیمانہ لرزیز ہو چکا تھا۔ تو وہ سب سے پہلے ترخان نے پیشاب کیا، جو کہ بادشاہ کے اوپر گرا، اور اس سے ہوتا ہوا وزیر کے اوپر سے شہر ولی پر، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ مصیبت میں پھنس چکے تھے، سوچ رہے تھے اب ہمیں اس الماری سے کون باہر نکالے گا۔ محلے داروں کو آوازیں سنائی دی، تو انہوں نے کہا اس گھر میں کچھ کھٹپٹ ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے دروازہ توڑ کر اندر آئے تو الماری سے آوازیں آ رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا تو انہوں نے ساری داستان بتائی۔ انہوں نے پہلے تو جن بھوت سمجھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا میں بادشاہ ہوں، دوسرے نے کہا میں وزیر ہوں، تیسرے نے کہا میں سپاہی ہوں، اور تو اس طرح پانچوں نے اپنے بارے میں بتایا، تو پھر انہیں یقین آیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اس طرح انہیں آزادی ملی۔ اب جب باہر نکلے تو ایک دوسرے کو رنگین کپڑوں میں دیکھا تو سب ہنس پڑے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، اور میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔